قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحة صلة رمضان. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي. أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان. أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمد للہ، آپ بھی الحمد للہ، ٹھیک ہے؟ الحمد للہ۔ چلیں انشاءاللہ سے چل اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں، دعا کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض والحمد لله ملء ما في السماوات والأرض والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء آمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين إلهي آمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن کی فضیلت کے حوالے سے 2 احادیث پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پارہ 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قرآن کے ہر حرف پر کتنا اجر ہے اس کے بارے میں حدیث ہے۔ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کا اجر کتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کی اسے اس کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجئے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن مجید پھر کہے گا، اے رب، اور زیادہ اس کی عزت افزائی فرمائیے، تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن مجید پھر کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ پھر فرمائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ 1 نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی۔ سنن ترمذی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے دیکھا، تو ہم یہ حدیث سنتے ہیں، قرآن کی فضیلت کو مانتے بھی ہیں، لیکن دیکھیں اصل چیز کیا ہے کہ نہ صرف ماننا بلکہ اس کو اہمیت دینا اپنی زندگی کے اندر۔ اہمیت کس کس طرح دی جا سکتی ہے؟ اس کی تلاوت کر کے، اس کی تجوید سیکھ کر، اس کا ترجمہ سیکھ کر، اس کے جو تفسیر ہے وہ دیکھ کر، اس کے اندر جو علوم چھپے ہوئے ہیں ان کو جان کر، اور پھر اس کے مطابق اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کر کے۔ تو ہر لمحہ، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ کل سے، گزرے ہوئے کل سے آج زیادہ مضبوط ہوا یا نہیں ہوا، یا پہلے جیسا ہی یعنی بس عام سا ایک تعلق ہے۔ کیا ہر چیز سے بڑھ کر میری زندگی میں قرآن کی اہمیت ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ سے یہ چیز دیکھ کر تو قرآن کا پارہ 13 سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس بارے میں کیا کیا حکمتیں چھپا کے رکھی ہیں، اور کیا کیا خوبصورت موتی ہم اس پارے سے چن سکتے ہیں اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ تو پچھلے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے ذکر چل رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ہے برات جیسے یعنی ان کی پاکیزگی بیان ہو گئی، سبحان اللہ۔ جو خاتون جس کی وجہ سے جو ہے جو الزام لگا رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام
پر اس نے اپنی زبان سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاک صاف جو ہے وہ سب کے سامنے اس کی گواہی دلوا دی، اسی خاتون کے ذریعے جس نے الزام لگوایا تھا، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر اب جو یہ قول ہے وہ ما ابرئ نفسی، اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں کہ یا تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے یا جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کا قول ہے۔ تو اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے تو اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا، یعنی میرے لیے جو ہے برائی سے بچ جانا جو ہے میں نے اپنے بلبوتے پہ نہیں بچا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص توفیق کی وجہ سے جو ہے میں اس برائی سے بچ سکا۔ اور اگر اس کو یہ سمجھا جائے کہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے گناہ پر جیسے پیچھے وہ اعتراف کر رہی ہے، تو وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جو ہے میں یہ نہیں کہتی کہ میرا جو نفس ہے وہ پاکیزہ ہے، بلکہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ تھے ہی پاکیزہ۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا، بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے، سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پر نفس امارہ کا ذکر آیا۔ نفس تین قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ تو یہاں پر جو ہے وہ نفس امارہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی ہمارا نفس جو ہے وہ تین حالتوں پر ہوتا ہے، یا تو وہ ہمیں جو ہے برائی کا حکم دیتا ہے، برائیوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور برائیوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور برائی ہم سے یعنی کروا لیتا ہے، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی وغیرہ ہو جائے یا ہم نیکی کے کوئی کام نہ کر رہے ہوں یا برائی کی طرف ہم جو ہے راغب ہوں، برائی میں ملوث ہوں، تو ایک نفس ہوتا ہے کہ جو ہمیں بار بار ملامت کرتا ہے، لوامہ، وہ ہمیں ملامت کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہ کرو، ایسا کرو، یعنی جو ہر وقت ہم سب یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ضمیر جسے کہا جاتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو ہمیں ہر برائی کا خیال آتی ہے، ہمیں روکتی ہے کہ نہیں نہیں یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، یا دل ایک دم بھاری سا ہوتا ہے۔ تو وہ نفس لوامہ کون سا نفس ہے؟ جو ہمیں یعنی کہ ملامت کرتا رہتا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو اس پر ہمیں شرمندہ نادم کرتا رہتا ہے، اور اگر غلطی کرنے لگے تو غلطی سے یعنی باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا سٹیپ ہوتا ہے نفس کا، نفس مطمئنہ۔ یہ نفس سبحان اللہ جس کے بارے میں سورۃ الفجر میں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، کیا آتا ہے کہ نفس مطمئنہ یعنی کہ وہ کیسی روح ہے؟ وہ روح ہوتی ہے، یا نفس کا وہ درجہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان پوری طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو یعنی پوری کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، مطمئن ہو چکا ہوتا ہے، یعنی ہر چیز سے اوپر اس نے اللہ کے احکامات کو رکھ لیا ہوتا ہے اور اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس طرح کے جو نفس ہے، جو نفس مطمئنہ ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا، یعنی کہ مفہوم آیا کا کہ وہ ایسا نفس ہے یا وہ ایسی روح ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جب اس کو یعنی وہ فوت ہو رہا ہوتا ہے وہ نفس کا انسان، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت کے اندر چلے جاؤ، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا کریں۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں، سبحان اللہ۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کردار کو پاکیزہ یعنی کہ ثابت کروا لیا، ان لوگوں کی زبان سے ہی سب کچھ کلیئر ہو گیا، تو اب جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب فرمایا، کیونکہ اتنی علم و حکمت اور اتنی دانائی اور اتنا احسان کا درجہ رکھنے والا انسان، خوبصورت انسان جو ہے وہ ایک جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، تو بادشاہ کو ان کی قدر محسوس ہوئی، اور بادشاہ نے کیا کہا کہ ان کو باہر لے کر آؤ، میرے پاس لے کر آؤ، تاکہ میں انہیں خاص منصب عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا منصب عطا کیا، قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود پھر اپنے آپ کو پیش کیا۔ عام طور پر جو ہے کسی قسم کا عہدہ منصب جو ہے وہ طلب کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری روزمرہ کی نارمل زندگی میں کبھی اپنے آپ کو یعنی کبھی نہیں طلب کرنا چاہیے کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے، یا میں فلانے مقام پر بٹھا دیا جاؤں، یا میں بادشاہ بنا دیا جاؤں، یا میں وزیر بنا دیا جاؤں، سبحان اللہ۔ یعنی عہدہ جو ہے یا منصب طلب کرنا ہمارے دین میں جائز نہیں ہے۔ کس صورت میں جائز ہے؟
جب انسان یہ دیکھے سبحان اللہ کہ اس سے بہتر وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، اور جو منصب ہے اس کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اس انسان کے اندر، یعنی انسان ایمانداری سے اپنا جائزہ لے اور دیکھے وہ منصب جو ہے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانے کے لیے میرے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر وہ صلاحیتیں پائے اور کسی اور کے اندر وہ صلاحیتیں نہ ہوں، یا کوئی ایسی مطلب ایسی ذمہ داری کا کام ہو کہ دوسرے لوگ اس کو ضائع کر بیٹھے یا خراب کر دیں یا نقصان کا اندیشہ ہو، تو پھر انسان اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایسی صلاحیتیں ہیں جو اس کام کو احسان کے درجے پر جن کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، تو میں یہ کام کے لیے والنٹیئر کرتا ہوں، یا خود انسان اس وقت انسان اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو سبحان اللہ تھے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت سی صلاحیتوں کے مالک۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ٹائم کیا چوز کیا اپنے لیے؟ بادشاہت نہیں بلکہ کیا چوز کیا؟ خزانوں کا مالک مقرر کر دیجیے، یعنی جو ان کے جو بھی خوراک وغیرہ کے گودام وغیرہ تھے جو بھی جن چیزوں کے، تو کہا ان سب کے اوپر جو ہے مجھے خزانچی ہے، مجھے ان خزانوں کے اوپر جو ہے امیر مقرر کر دیجیے۔ تو ایسا ہی کیا گیا، آپ علیہ السلام کو خزانوں کا مالک بنا دیا گیا۔ یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں، یعنی جیسے بھی پیچھے بھی دیکھا کہ ہم نے بادشاہ کے جو خواب کی تعبیر تھی وہ بھی انہوں نے کتنی احسن طریقے سے تعبیر فرمائی، اور اب انہیں پتا ہے کہ آگے جو ہے وہ قحط کا وقت آنا ہے، مشکل کا وقت آنا ہے، تو ان کے پاس یہ صلاحیتیں ہیں، یعنی وہ اپنے اچھے، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ عطا کی ہے تو اس کے تحت جو ہے وہ بہتر فیصلہ کر پائیں گے اور ملک کو جو ہے وہ مشکل سے بچا لیں گے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور باخبر ہوں، اس لیے مجھے کیا بنا دو، مجھے خزانوں کا کے اوپر جو ہے وہ امیر مقرر کر دو۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں بادشاہ بنا دیا، بلکہ کیا ہوا کہ اس عہدے کی وجہ سے ان کے پاس اتنی قوت اور اتنی طاقت تھی کہ وہ پورے جو مصر ہے اس کے اندر کہیں پر بھی جو ہے جا کر رہ سکتے تھے، پوری زمین جو ہے مصر کی ان کے لیے ایک طرح سے گھر کی طرح بنا دی گئی تھی کہ جہاں مرضی جہاں دل کرے ان کا وہ رہیں۔ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا، یہ ہے کہ قحط پھیل گیا پورے علاقے میں، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ جو مصر کا بادشاہ ہے وہ جو ہے غلہ وغیرہ فروخت کر رہا ہے، تو وہاں پر جا کر نہ تو یعنی غلہ خریدنا چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی وہاں پر بھیجا کہ یعنی وہ جا کر وہاں سے غلہ خرید کر لائیں، وہ اپنی جمع پونجی لے کر جو بھی ان کے پاس تھا غلہ خریدنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں بادشاہ کے دربار میں۔ اب وہاں پر کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں، لیکن بھائی جو ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تب چھوٹے تھے نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی نہیں پہچان سکتے۔ اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ تو 10 بھائی گئے تھے، تو جو بنیامین تھے وہ نہیں گئے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج کر پہلے ہی بہت یعنی کہ پریشان تھے کہ جو بھی صورتحال پیش آئی، تو وہ بنیامین کے معاملے میں ان بھائیوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو نہیں بھیجا، لیکن باقی جو 10 بھائی تھے وہ سارے کے سارے آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں کا ایک اور بھائی بھی ہے نا، تو اس کو بھی لے کر آنا اگلی بار اپنے ساتھ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا اچھا کیا کہا، اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، یعنی تمہارا کون سا بھائی ہے، یعنی ماں ان کی ڈفرینٹ تھی لیکن باپ سیم تھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والا، بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لے کر آئے، یعنی پہلے ان کو پیشکش کی ہے کہ یعنی ظاہر ہے وہاں تب جو ہے جو غلہ تھا وہ اونٹوں کے یعنی اس طرح دیا جاتا تھا کہ ایک اونٹ کے اوپر جتنا غلہ آ سکے، تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایک اور آدمی لے کر آؤ گے تو زیادہ غلہ بھی اس حساب سے زیادہ ملے گا اور میزبانی بھی تمہاری بہت اچھی ہوگی۔ تو پھر اگلی آیا میں دھمکانے کا انداز ہے، کیا کہہ رہے ہیں، بس اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، یعنی دوبارہ میرے پاس پھر غلہ لینے کے لیے بھی نہ آنا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے، یعنی پوری سچویشن ان کو بتانے ہیں کہ ایسا ہوا تھا ایک بار پہلے بھی ہمارے ساتھ، تو ہمارے جو والد ہیں اس کے معاملے میں ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے والد کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے راضی کر لیں۔ اور اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو۔ سبحان اللہ، احسان کا اور معاملہ ایک اور طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا
کہ جو پونجی ان سے لی تھی، یعنی جو بھی ان کا پیسہ وغیرہ مال وغیرہ تھا جس کے بدلے میں انہوں نے غلہ خریدا تھا، وہ سارے کے سارے جو پیسے یا جو بھی وہ مال تھا، ان کی پونجی ان کی بوریوں کے اندر ہی رکھوا دی کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو ممکن ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آئیں۔ سبحان اللہ، یعنی جب جا کر دیکھیں گے یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اگلی بار جب آنا ہو ان کو تو ان کے پاس جو ہے کچھ اور مال و متاع ہو ہی نا جس سے وہ غلہ خرید سکیں، تو اسی مال و متاع سے وہ دوبارہ غلہ خرید سکیں، یا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جا کر یہ دیکھیں کہ یسرت نے تو ہماری پونجی میں بھی واپس کر دیا، تو کتنا اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، تو وہ دوبارہ خوش ہو کر جو ہے وہ غلہ لینے آ جائیں۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے تاکہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا، یعنی جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، اب جا کر ان سے کہا کہ جو ہے مزید ہمیں غلہ ملے گا اگر ہم ایسا کریں کہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رسد دلا دیں گے، یعنی مزید اور خرید سکیں گے اب، اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے، یعنی ایک اور آدمی ہمارے ساتھ جائے گا تو ایک اور اونٹ کے برابر خزانہ ملے کھانا ملے گا۔ یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ اس سے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا۔ سبحان اللہ، کتنی محبت سے اپنے بچوں سے بات کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، ایک ترکیب کر رہے ہیں، یعنی ایک تدبیر کر رہے ہیں۔ کیا تدبیر کر رہے ہیں کہ دیکھو ظاہر 11 نوجوان جب اس طرح اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر جائیں گے تو اکٹھے جب جائیں گے تو سب کی نظریں اوپر ہوں گی، تو نظر لگنے کا ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی حسد کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی کسی کی ویسے نظر لگ جائے، تو کیا تدبیر اختیار کرے کہ دیکھو تم لوگ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا سب کے سب، بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی یہ تو ایک تدبیر ہے کہ جو میں کر رہا ہوں کہ تم لوگ جو ہے نظر سے بچ جانا، حسد کا شکار نہ ہونا۔ اصل میں جو نقصان یا نفع کا مالک ہے وہ تو اللہ کی ذات ہی ہے، اور اللہ چاہے تو وہ تم لوگوں کو جو ہے نقصان میں ڈال سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو وہ تم لوگوں کو نقصان میں نہیں ڈالے گا۔ تو نظر کے بارے میں متعدد احادیث ہمیں ملتی ہیں، نظر برحق ہے، یہ قول بھی ایک یعنی کہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، یعنی نظر برحق ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ملتی ہے۔ تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ نظر نہیں لگتی ہے، نہیں یہ کیا بات ہوئی نظر لگ جاتی ہے، تو نظر کا لگنا حق ہے۔ تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کافی مطلب آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے، اس کا کیا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے وہ حق ہے، اور نظر اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ جب اگر کسی اونٹ کو نظر لگ جائے، بڑا خوبصورت روبرو ایسا اونٹ ہے، اور اس کو نظر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور آخر کار اس کے مالک اس کو ذبح کر کے اس کو پکانے پر ہی مجبور ہوتے ہیں۔ اور اگر اتنا اچھا بھلا انسان ہے، اس کو کسی کی نظر لگ جائے تو نظر جو ہے اس کو اتنا مریض یا لاغر یا بیمار کر سکتی ہے کہ آخر کار وہ موت تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، تو نظر جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری نظر کب کسی کو لگ جائے، تو سبحان اللہ ہمیں سنتوں میں یہ بھی طریقہ سکھا دیا گیا کہ مومن جو دیکھیں ہوتا ہے وہ کبھی اپنے کسی عمل سے انجانے یا جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو ہمیں یہ طریقہ سکھا دیا گیا کہ جب بھی تم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھو یا کسی کی اچھی حالت کو دیکھو یا کسی کو کوئی چیز تمہیں خوش کرے یا حیران کرے یا کسی کی کوئی یعنی نعمت دیکھو تو کیا کرو، اس کو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو۔ ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ بارک اللہ فیک کہو، یعنی کہ اس کو برکت کی دعا دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اس نعمت میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ محفوظ رہ جاتا ہے آپ کی نظروں کے شر سے۔ چاہے یہ نظر یہ نہیں ہوتی کہ ایک انسان ہے جو وہ بڑا برا ہے اور ہمیشہ دوسروں کا برا چاہتا ہے تو ہی جو ہے نظر لگتی ہے۔ نظر جو ہے پلیز آپ سب اپنے ہینڈز ڈاؤن رکھیں، میں ڈسٹرب ہوتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں۔
جزاکم اللہ خیر. جی نظر جو ہے وہ برحق ہے. ٹھیک ہے کیا بات کری تھی جی کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو کیا کہنا ہے ہمیں کہ نظر کا لگ جانا حق سوری بارک اللہ فیک کہنا ہے اس کو, یا اس کو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی دعا دینی ہے, بارک اللہ فیک کی دعا دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نعمت میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اب نظر کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں ہم, یعنی کہ یہ تو تھا کہ آپ کسی کو نظر نہ لگائیں. دیکھیں پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نظر لگانے والے نہ بنے. تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو نظر نہ لگے, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, ہمیں صبح و شام کے اذکار پڑھنے ہوں گے, ہمیں جو ہے وہ معوذتین سے مدد لینی ہوگی, معوذتین پڑھنی ہوں گی. ٹھیک ہے اور اگر نظر اب ہے کہ اگر نظر لگ جائے تو کیا ہے کہ اس کا جو ہے مصنون طریقے بہت سارے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں نظر بد کے حوالے سے چیزیں شیئر کروں گی, میٹیریل شیئر کر دوں گی. لیکن جو یعنی ایک طریقہ بتایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ معوذتین پڑھی جائیں. اس کے علاوہ نظر کی دعائیں ہیں, نظر اتارنے کی دعائیں ہیں, وہ پڑھی جائیں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کی نظر لگی ہو, اب دیکھیں ہمیں پتہ تو نہیں چلتا نا کس کی نظر لگی ہے. یہ تو یا تو ہوتا ہے کہ ایک شخص ابھی ہمارے پاس آئے اور ابھی کبھی لگ گئی یا کچھ مسئلہ ہو گیا تو ہم پہچان سکتے ہیں, لیکن یوزلی تو نہیں پہچانا جاتا نا کس کی نظر لگی ہے. تو اگر پتا ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو وہ شخص غسل کرے گا, اور اس کے غسل کے پانی سے جس کو نظر لگی ہے اس کو وہ جو ہے اس کے بعد غسل کرے گا, یا اس کے پانی کو یعنی کہ استعمال کیا جائے گا, اپنے سر اور جسم پر ڈالے گا. ٹھیک ہے یعنی جس کی نظر لگی ہے وہ غسل کرے گا, اور اس کے غسل کا پانی جس کو نظر لگی ہے وہ شخص اپنے سر اور جسم پر ڈالے گا. سبحان اللہ. اس سے کیا ہے کہ نظر کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اوکے تو نظر پر حق ہے. ٹھیک ہے اس پر ایمان رکھنا ہے. اچھا اب کیا ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام صرف ایک تدبیر کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب تم لوگ 11 کے 11 اکٹھے جاؤ گے, ایک ہی دروازے سے داخل ہوگے تو نظر لگنے کا ڈر ہے. اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں, ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ انہی راستوں سے گئے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا, کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے, مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا جسے اس نے پورا کر دیا. بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سبحان اللہ. یعنی کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا وہ بس یعنی ایک طرح سے انہوں نے اپنے علم یا اپنی تسلی کے لیے ایک تدبیر ان کو بتائی تھی. اصل نقصان کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے. اللہ نے اگر نقصان لکھا تو اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام اس تدبیر سے بھی بچا نہیں سکتے تھے. یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ کے, اچھا اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اب تدبیر نہیں کرنی, تدبیر کرنی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ صرف اس کے دل کا ایک خیال تھا, یعنی تو انہوں نے اس کو کیا. بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی ان کو پتا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ نظر بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا حسد بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں, بس یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کا رنج نہ کر. اب کیا ہوا, جب سب لوگ ٹھہرائے گئے تو بنیامین جو ہے وہ اکیلے کمرے میں رہ گئے, دو کر کے سارے بھائیوں کو کمرہ دیا گیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر پہلے سے ہی ساری تدبیروں سے آگاہ کر دیا کہ یعنی میں یوسف ہوں اور آگے میں کیا کرنے والا ہوں, تاکہ جو تدبیر آگے آئے گی اس سے ایک دم بنیامین جو ہے وہ گھبرا نہ جائیں. تو جو ہے ان کے پاس جا کر انہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ میں کیا تدبیر کرنے والا ہوں. بس یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں, یعنی بھائیوں نے جو بھی ظلم و زیادتیاں کی ہیں ان کا رنگ. پھر جب انہیں ان کا اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والوں, تم لوگ تو چور ہو. انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ السلام علیکم. میری آواز کلیئر ہے؟ پلیز ٹائپ کریے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, جن کو آواز نہیں آ رہی نا وہ پلیز چیک کریں کہ کیوں ان کو آواز نہیں آ رہی. الحمدللہ میری آواز کلیئر ہے. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا
تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر سوچی تھی کہ اپنے بھائی کو کس طرح وہ اپنے پاس جو ہے وہ روک سکتے تھے، یا کس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ باور کرا سکتے تھے کہ میں یوسف ہوں، یا کس طرح جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کے آیا جا سکتا تھا۔ یعنی ایک تدبیر تھی۔ کیا تدبیر کی کہ پانی کا جو ایک پیالہ تھا وہ بنیامین اپنے جو سگے بھائی تھے ان کا جو سامان تھا اس کے اندر ڈال دیا۔ تو پھر اعلان کروا دیا کہ پیالہ غائب ہے، یعنی پیالہ نہیں مل رہا۔ تو جو ڈھونڈنے والا تھا اس نے کہا کہ تم لوگ رک جاؤ، بھی نہیں جا سکتے، تم لوگ چور معلوم ہوتے ہو۔ پھر انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ بس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح تدبیر کی سبحان اللہ۔ تو جو بھی چیز ہو رہی ہے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے ہو رہی ہے، ترتیب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چیز اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو سجھا رہے ہیں کہ یہ تدبیر کرنی ہے، ایسے تدبیر کرنی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سبحان اللہ ویسا ہی کیے جا رہے ہیں۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا جو ہے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ تو اب کیا کہا؟ بس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، یعنی پہلے باقی سب کی تلاشی لی اور پھر اپنے بھائی کے سامان کی طرف آئے، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی، اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ یعنی کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی جو ہے عالم کل ہوں، یا پوری دنیا کے علوم جو ہیں وہ میرے ہی پاس ہیں، یا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تھوڑا سا قرآن پڑھ کے ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مجھے سارا قرآن آ گیا، یا میرے سے زیادہ بہتر کسی کو آتا نہیں ہے، یا میرے سے زیادہ بہتر کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف صاف کیا بتا رہے ہیں؟ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ضرور موجود ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو جب یعنی سے پوچھا گیا علم کے بارے میں، تو انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے سے بھی بہتر کوئی علم جانتا ہے۔ انہیں لگا کہ جو پیغمبر وقت ہوتا ہے اسی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، اور وہ پیغمبر وقت تھے۔ تو جب انہیں ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، تو انہوں نے اپنا یعنی ظاہر کیا کہ میرے پاس ہے، کیونکہ وہ پیغمبر وقت تھے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خضر کے پاس مزید علم سیکھنے کے لیے بھیجا، یا ہم انشاءاللہ سورہ کہف کے اندر پورا واقعہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب جتنا بھی علم ہے یہ یقین رکھنا کہ میرے اوپر بھی کوئی مجھ سے بڑا عالم ہے، میں عالم کل نہیں ہوں۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یعنی اب کیا ہوا جب ایسا معاملہ ہو گیا، اور وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ ایک ہیلا ہے یا یہ ایک تدبیر ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروا رہے ہیں۔ تو وہ یہ بات نہیں جانتے تھے، تو فوراً کیا کیا کہ الزام ڈال دیا کہ ہاں یہ تو ہے ہی چور، اس کا جو دوسرا بھائی تھا وہ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا تھا اس نے بھی، اور یہ جو بھائی ہے اس نے بھی یہی معاملہ کیا ہے۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ ہی اسے خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بالکل برے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسروں کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے سب سے جو بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ کھول لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو صرف
میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیتے۔ یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میری جو سب سے بڑا بھائی تھا، اب وہ اڑ گیا اس بات پر کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ والد صاحب جو ہیں وہ ہم نے ان سے وعدہ لیا اور ہم ایک بار پہلے بھی ایسا ہی کر چکے ہیں، تو اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کوئی فیصلہ نہ کر دیں یا جو ہے والد صاحب اجازت دے دیں۔ تم سب یعنی کہ تم لوگ واپس آ جاؤ، تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، یعنی ان کے ہاں پہ اس وقت میں چور کی سزا کیا ہوتی تھی کہ چور کو رکھ لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی جو بھی سزا تھی، تو انہوں نے اس ٹائم بھی پیچھے آیت کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ چوری کی کیا سزا ہے، پیچھے واپس آئیے آیت پر۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم اپنے ملک میں کہ ہم آپ کے ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے، یعنی تمہاری شریعت میں تمہارے علاقے میں تمہارے یہاں چور کی کیا سزا رکھی جاتی ہے؟ آیا 75 جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، یعنی وہی شخص جو ہے اس چوری کا بدلہ ہے۔ تو اب اس چوری کے بدلے میں کیا ہے، بنیامین کو وہ رکھ رہے تھے اپنے پاس، تو جو بڑا بھائی ہے وہ راستے میں آڑے آگے کہ نہیں اگر بنیامین کو رکھ رہے ہیں تو میں بھی یہیں پہ رکوں گا جب تک کہ تم سب باقی بھائی جو ہیں وہ جاؤ اور جا کر ابا جان کو اس بات سے آگاہ کرو۔ انہوں نے اوکے، تم سب والد کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا یہ تو نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے، یعنی تینوں کو، جو تینوں بھائی ہیں ان تینوں کو میرے پاس پہنچا دے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بھی وجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اب دوبارہ دوسرے دو بیٹے ادھر رہ گئے ہیں، تو جو دوبارہ ہیں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا غم تازہ ہو گیا۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کو یاد میں ہی لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد، سبحان اللہ بہت خوبصورت آیا ہے، قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ تو کوئی پریشانی ہو تب بھی انسان جب یہ جملہ پڑھتا ہے نا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے غم کا مداوا، اپنے غم کا ذکر جو ہے، اپنے غم کی فریاد جو ہے، اپنی پریشانیاں فریادیں صرف اللہ رب العزت کے سامنے رکھتے ہیں تو دل میں تسلی سی جو ہے وہ اتر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، لیکن ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یعنی جب جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر دکھ کا سنا، یعنی کہ والد تو میرے اور زیادہ پریشان ہو گئے ہیں یہ سب کے بعد، تو فوراً اب انہیں مطلب فیل ہوا کہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے۔ تو کیا کہتے ہیں، تمہیں یاد ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے نادانی میں یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ دیکھیے نادانی کا ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو ملامت نہیں کرے، انہیں یاد تو دلا رہے ہیں ان کی غلطی، لیکن ساتھ ہی بھی بتا رہے ہیں کہ تم لوگ تب نادان اور جاہل تھے۔ انہوں نے کہا واقعی تو ہی یوسف ہے، یعنی حیران ہوگی کیونکہ اس واقعے کا علم صرف ان بھائیوں کو تھا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں تھا، تو ایک دم حیران ہوگی کہ کہیں یہ بات پوچھنے والا یوسف خود ہی تو نہیں۔ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرے یہ کرتا تم لے جاؤ اور اس نے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگے اور اپنے خاندان کو
تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیا ہوا قرار نہ دو۔ وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبت میں مبتلا ہے۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اس وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہا کہ کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ابا جی، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا اچھا، میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی فوراً جو ہے وہ دعا نہیں مانگتی، بلکہ کیا کیا کہ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام رات کے آخری پہر میں جو مانگی گئی دعا ہے اس کی حکمت سے واقف تھے کہ اس ٹائم جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے لیے سوچ لیا کہ اب رات کے آخری پہر میں ان کے لیے توبہ استغفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کروں گا۔ وہ بہت بڑا بخشنے والا نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا کہ ابا جی، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرے رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا، تو یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ تعظیمی یعنی اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز تھا، لیکن اب شریعت محمدیہ میں، ہماری شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو تعظیم کا سجدہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شرک ہے، کسی قسم کی اس میں اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اور اس میں بہت سے اس آیت کے اندر جو ہے وہ حکمت کے پہلو ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں خواب کی تعبیر سچ ہو گئی ہے، اور اب جو ہے اپنے بھائیوں کا جو کیا گیا عمل ہے وہ بھی یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو اختلاف بھی ہوا تھا یا ان کے دلوں میں میرے لیے جو بھی برائی آئی تھی وہ شیطان کی وجہ سے آئی تھی، یعنی اس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں اختلاف ڈال دیا تھا۔ یا پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ جو اختلاف ہے وہ عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، رشتوں کو کمزور کرنے کے لیے، صلہ رحمی کو قطع رحمی جو ہے وہ اس میں بدلنے کے لیے کہ ہم اپنے رشتے کاٹ دیں، توڑ دیں، کیا کرتا ہے سگے رشتوں میں، خون کے رشتوں میں بھی جو ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح دراڑ پڑے۔ تو کتنا بڑا خوبصورت حکمت کا پہلو ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اگر کبھی کسی کی طرف سے ہمیں اس طرح کا جو ہے وہ عمل دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی جو ہے سگے بہن بھائی یا کوئی بھی عزیز اقارب جو ہے وہ کسی قسم کا یعنی ہمارے خلاف ان کے دل میں کوئی کدورت ہے، کوئی نفرت ہے، کوئی بغض ہے، یہ کچھ بھی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اگر کچھ ایسا کر گزرتے ہیں تو ہمیں کیا سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ شیطان نے کروایا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اصل میں میرا یہ بھائی جو ہے یا میری یہ جو بہن ہے یہ برے نہیں ہیں، یہ مجھ سے اصل میں محبت ہی کرتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، لیکن یہ شیطان ہے جو ہمارے بیچ میں اس طرح کی چیزیں ڈال رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے کچھ حکومت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر دیکھیں۔ عظمت جب جو انسان واقعی صحیح معنوں میں اللہ کی قدر پہچانتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اس نے سر تسلیم خم کیا ہوتا ہے، سرنڈر کیا ہوتا ہے، وہ کبھی اپنی بڑائیاں بیان نہیں کرتا بلکہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے منسوب کر دیتا ہے۔ تو اب جیسے اللہ کی ایک اور نعمت کا جو ہے کی تکمیل ہوئی ہے تو فوراً پچھلی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی ساری نعمتیں کی ہیں ان کا ذکر کر دیا۔ تو یہ نہیں کہا کہ ابا جان دیکھیں آپ نے مجھے بچایا نہیں، آپ نے میری حفاظت نہیں کی، آپ نے مجھے ڈھونڈا نہیں، اور میرے بھائی تم لوگ کتنے ظالم تھے، تم لوگوں نے ایسے کیا، میں کیوں تم لوگوں کو غلہ دوں، یا میں کیوں تم لوگوں کو اتنا عزت کا مقام دوں، میں کیوں تم لوگوں کو جو ہے وہ اپنے برابر جگہ دوں یا اپنے ادھر یہاں پر لا کر آباد کروں۔ تم لوگوں نے تو میرے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا، تم لوگوں نے تو میری جان کو جو ہے نہیں بخشا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا کوئی تانا، ایسی کوئی غلط بات جو ہے زبان سے نہیں نکالی، بلکہ کیا ہے خوش ہو گئے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ اور خوشی کس طرح منا رہے ہیں یہ بھی سیکھنے کی اس میں حکمت ہے، دیکھنے کا پہلو ہے کہ دیکھیں کس طرح خوشی منا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے، ایک ایک نعمت کا تذکرہ کر کے، اللہ کے احسانوں کو یاد کروانے ہیں، یعنی اپنے دل کو دوبارہ یاد کروانے کہ اللہ نے میرے اوپر کیا کیا احسان کیے، کیا مجھے حکومت عطا فرما دی، مجھے خوابوں کی تعبیر سکھلا دی۔
اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے۔ جیسے یعنی تو پہلے میری مدد کرتا رہا ہے، کوئی میرے پاس نہیں تھا مددگار، تو نے مجھے اندھیرے کنویں سے نجات دی، تو نے مجھے عزیز مصر کی بیوی کے فریبوں سے بچایا، تو نے ہر جگہ میری حفاظت کرنے، مجھے جیل سے نکالا اور مجھے اعلیٰ منصب عطا کیا۔ تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا سچا دوست ہے، اور تو ہی میرا کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکیوں میں ملا دے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں، تو آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ یعنی جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس ٹائم موجود نہیں تھے، آپ کے سامنے نہیں ہوا یہ واقعہ، ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں۔ گو آپ لاکھ چاہے لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے، آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے۔ یہ تو تمام دنیا کے لیے نیری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے مشرک ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی آیات جو ہیں وہ تو صبح و شام کونی بھی ہیں، جو یعنی کہ زمانے کے اندر قدرت کی نشانیاں ہیں، جو چاند، سورج، باہر درخت، چرند و پرند، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور دوسری نشانیاں کیا ہے؟ آیات قرآنی، یعنی کتاب کی جو آیات ہیں وہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں طرح کی نشانیاں کھول کھول کر ہمیں دکھا رہے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مشرکین جو ہوتے ہیں وہ یہ تو مانتے ہیں کہ آسمان زمین ہر چیز کا خالق، مالک، رازق، مدبر جو ہے وہ اللہ ہے، یعنی وہ رب مانتے ہیں۔ رب میں کیا 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 آتا ہے؟ اس کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک کسی چیز کا، اس کو رزق دینے والا، اس کے بارے میں تدبیریں کرنے والا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے۔ تو سبحان اللہ، وہ اس کو رب تو مانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو رب ہے تمام کائنات کا، لیکن جو ہے اللہ کی عبادت کے اندر دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ یعنی عبادت کے اندر جو ہے وہ اللہ کو اکیلا نہیں مانتے، بلکہ اور بھی انہوں نے رب شامل کیے ہوئے ہیں، اور بھی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اللہ کی عبادت کے اندر شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں ہماری ارد گرد جو ہے وہ قبر پرستیاں ہیں، اور کتنی قسم کے جو ہیں وہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ دعائیں کس سے کرتے ہیں؟ دعا مانگنا بھی صرف اللہ کے لیے جائز ہے نا، کہ ہم صرف اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی اور ہستی سے کے آگے جا کر ماتھے ٹیکتے ہیں یا اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی جو ہے وہ عبادت کے اندر کسی اور کو، کہ اللہ کی صفات کے اندر جو ہے وہ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ آپ کہہ دیجئے میری رائے یہی ہے کہ میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یعنی اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے پوری شرح صدر کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کریے، کانفیڈنس کے ساتھ کریے، کانفیڈنٹلی کریے کہ یہ میں بہت بڑا کام کر رہی ہوں، یعنی کہ وہ دین کا کام ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ دیجیے میری رائے یہی ہے، میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ کون مطلب عزت، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ کون سب سے مقام میں زیادہ ہے اس سے کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی طرف، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ میں اور میرے جو صحابہ ہیں یہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے اللہ کی ذات پر اور اپنی دعوت کے پیغام پر، اور پورا اعتماد ہے ہمیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے بستیوں والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد ہی تھے، یعنی عورت کوئی پیغمبر نہیں گزری، جن کی طرف ہم وہی نازل فرمائے گئے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دے دی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹی بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں۔ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورۃ الرعد
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والتي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ألف لام ميم را یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے سبحان اللہ تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر کیا ہے آیات کے بارے میں جو ہے بتا رہے ہیں کہ آیات کیا ہے محکم ہے اللہ کی طرف سے ہیں اور حق پر مبنی ہے اس کے اندر جتنی باتیں ہیں وہ حق ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے کیسے جو ہے آسمان و زمین کو تخلیق کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کوئی ستون ہمیں نظر آتا ہے کوئی پلر جو آسمان کو زمین سے جوڑے ہوئے جیسے ہم نے ایک چھوٹا سا گھر بنانا ہو اس کے اندر کتنی ضرورت ہوتی ہے پلرز کی دیواروں کی تو سبحان اللہ دو مطلب ایک پیرلل چیزیں چلتی جا رہی ہیں اوپر آسمان نیچے زمین لیکن آپس میں ان کا کوئی جو ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آسمان کو ہم دیکھ کر محسوس کر سکیں کہ آسمان کو اس نے روکا ہوا ہے تو سبحان اللہ کیا چیز ہے جس نے آسمان کو ایک جگہ کے پر ٹھہرایا ہوا ہے روکا ہوا ہے اور وہ نیچے نہیں گرتا پھر وہ عرش پر جب آسمان کو بلند کر دیا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں یہ جو ورڈ ہے نا ثم استوى علی العرش یہ بہت غور طلب ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا ہے یعنی اس سے کیا سمجھ آتی ہے کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش پر قرار پکڑنا ہمیں اس سے کلیئر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر قرار پکڑا ہوا ہے اب حدیث کی کتابوں میں یا ایون آیات کے اندر یعنی کہ کہیں پر بھی ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ عرش پر موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہیں یا کس طرح ہے سبحان اللہ بس یہ استوا کا جو لفظ ہے نا یہ ہمیں ملتا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے امام مالک کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ ان سے پوچھا گیا نا کہ عرش کے بارے میں یعنی کہ کس طرح سے استوا ہے نا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر تو انہوں نے کیا کہا الاستواء معلوم والکیف یعنی کہ کیسے ہے یعنی ہمیں پتہ کہ استوا ہے قرار پکڑا ہوا ہے والکیف مجہول یعنی کہ یہ نہیں پتا یا کیفیت کیا ہے کس طرح سے جو ہے کس طرح سے کھڑے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا کس طرح استوا کیا ہوا ہے کس طرح قرار پکڑا ہوا ہے یہ کیفیت معلوم نہیں والایمان به واجب اور اس بات پر ایمان لانا جو ہے وہ واجب ہے والسؤال عنہ بدعہ اور اس کی بابت سوال کرنا بدعت ہے یعنی کہ یہ پوچھنا یا بار بار یہی سوال کرتے رہنا الجھتے رہنا پھر اللہ تعالیٰ کس طرح عرش پر ہیں اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہوا ہے سبحان اللہ اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے ہمیں کوئی اس قسم کا سوال نہیں کرنا بس پوچھا جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے استوا کا کیا مطلب ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار پکڑا ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کیسے قرار پکڑا ہوا ہے یہ استوا کیا وہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں بتائی صرف اتنا بتایا ثم استوى علی العرش کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر عرش پر قرار پکڑا اوکے پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے ہر ایک میانے مدت پر گشت کر رہا ہے وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے پیدا کیے ہیں یعنی ازواج کی شکل میں پیدا کیے ہیں سبحان اللہ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے یقیناً غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں یعنی اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں یعنی کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی جو بھی چیزیں ہیں چاہے وہ فروٹس ہیں چاہے وہ پھل ہیں یعنی سبزیاں ہیں یا کچھ بھی کائنات کی جو چیزیں اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے یا تو ان میں کچھ چیزیں جو ایک جیسی ہیں یا جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں سبحان اللہ اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں شاخ دار اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں یعنی بیلوں کی شکل میں ہیں سب ایک ہی معنی پہ لائے جاتے ہیں پھر بھی ہم ایک دوسرے پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی اور یہ بھی
بات یقینی ہے کہ تیرا رب بڑا سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ساتھ ہی رحم کی بات کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اپنی سزاوار یعنی سزا دینے والا بھی کی جو صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ بھی کلیئر کر دی۔ یعنی کہ صرف رحمت کا آسرا لے کر ہی نہ لوگ بیٹھ جائیں کہ بس یہ ہمیں اللہ کی رحمت کا بڑا آسرا ہے اور عمل چھوڑ دیں، ساتھ ہی کیا بتا دیا کہ اگر تم عمل نہیں کرتے ہو یا بد عمل کرتے ہو یا برے اعمال کرتے ہو تو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بڑی سزا دینے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے جو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحم جو ہے اس کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، تو اس کے عقاب سے، اس کے ڈر سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کیا ہے، مومن امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ یعنی انسان کو یہ خوف ہو کہ پتہ نہیں میں نے کچھ غلط نہ کر دیا ہو، یا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یا یہ عمل مجھے اللہ سے دور نہ کر دے، اور امید ہو کہ انسان ہر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ سوچے کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل ضرور قبول کریں گے، یعنی اللہ پر یقین بھی ہو لیکن خوف بھی ہو کہ پتہ نہیں کہیں مجھ سے کوئی اس عمل میں ایسی کوتاہی نہ ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کریں۔ تو مومن کا معاملہ کیا ہے؟ مومن ایمان اور خوف کے درمیان ہوتا ہے، یعنی ایمان اور امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے، جیسے ہم نے پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام کا بھی دیکھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، کعبہ تعمیر کر رہے تھے یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتے تھے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے تھے، ڈرتے تھے پتہ نہیں میرا یہ عمل قبول ہو یا نہ ہو۔ تو کوئی بھی نیکی کرنی ہے ساتھ ہی اس کو ایمان اور خوف کے درمیان میں رکھ کر، امید اور خوف کے درمیان میں رکھ کے کرنی ہے۔ خوف اس چیز کا کہ اس کو بہترین سے بہترین کروں، میں کہیں سنت کے خلاف نہ کروں، میں کہیں اخلاص سے خالی عمل تو نہیں کر رہا، تو یہ جو ہے امید خوف رکھنا ہے۔ اور امید کس چیز کی رکھنی ہے؟ کہ انشاءاللہ میرا رب جو ہے میرے اس عمل کو قبول کرے گا، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے اس میں اخلاص بھی پیدا کیا ہے اور اس کو سنتوں کے مطابق بھی کیا ہے۔ تو ایمان کیسے رہنا ہے ہمیں؟ خوف اور امید کے درمیان، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، نہ بالکل خوف کی وجہ سے پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور نہ بالکل امید کی وجہ سے مزید عمل چھوڑ دیتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اس سے اللہ بھی خوبی جانتا ہے، اور رحم جو کچھ کم کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور بلند و بالا۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور اسے بآواز بلند کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر یکساں آہستہ باتیں کرو، چھپا کر کرو یا زور سے بولو، زور سے سب کے سامنے عیاں کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو علم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جانتا ہے، نگہبانی کرتا ہے۔ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور بلند و بالا۔ تم میں سے کسی کا اپنی ذات کو چھپا کر کہنا اور اسے بآواز بلند کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر یکساں ہیں۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں، یعنی برے ہیں تو جب تک برائیوں سے توبہ نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اصلاح نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فائدے یا ترقیاں نہیں دیں گے، بلکہ پہلے اپنی حالت کو بدلنا ہوگا۔ البتہ جس قوم کے ساتھ سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وہی آسمانوں سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا حق ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے. جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں. ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر کیا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے. صرف کون اس لائق ہے؟ اللہ ہے اس لائق اس کو پکارا جائے. اور جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں وہ بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی دلیل کے ایک غلط کاری کا شکار ہیں. اور اسی طرح ہے جیسے اگر انسان کو پیاس لگے اور انسان جو ہے وہ بیٹھا رہے اور انتظار کرتا رہے کہ کوئی آئے گا اور پانی، یا پانی خود چل کر اس کے منہ میں آئے گا یا کوئی آئے گا اور اس کو پانی پلائے گا. تو یہ معاملہ ایسے ہی ہے. اگر وہ ایسے لوگوں سے دعائیں کر رہے ہیں یا ایسے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ نہ تو ان کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں، مطلب وہ اسی آدمی کی طرح جیسے ایک آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھرا ہوا بیٹھا ہے اور پانی کے پاس آنے کا انتظار کر رہا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کی مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. حالانکہ ان کے جو بوتیا جن کو بھی یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے. اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے. سبحان اللہ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُكُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام یعنی سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں پر سجدہ تلاوت ہے. ہم لوگ میں 1 منٹ کا وقفہ دے رہی ہوں، آپ لوگ سجدہ کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ. کہہ دیجئے کہ کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح کی مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں ایک پیدائش مشتبہ ہو گئی؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست ہے. اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے. جی آپ سجدہ تلاوت کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جاگ ہیں. اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. اب جاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے. اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ بہت خوبصورت بات ہے، اس پر ذرا ہم غور کرتے ہیں دوبارہ. کیا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برساتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یعنی زمین کے اوپر جو ہے کچھ آپ دیکھیں کہ پانی زمین کے اوپر بہتا ہے، کچھ جگہ پہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے نا، کچھ جگہوں پر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، کچھ جگہوں پر جو ہے پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے. بارش کے بعد ہم سب نے یہ منظر دیکھا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جاگ کو اٹھا لیا. یعنی کیا ہوا؟ جب نہریں بہنے لگتی ہیں، ایون سمندر کے پاس اگر دیکھیں تو سمندر کی جب سمندر میں ہوائیں چلتی ہیں تو زور زور سے جو وہ ویوز آتی ہیں، اس کے بعد اینڈ میں جو اس کا حصہ ہوتا ہے یعنی ویوز جو ساحل کے پاس آ رہی ہوتی ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جاگ اکٹھی ہو گئی ہوتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس جاگ سے جو یعنی پانی کے اوپر آ جاتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے، پھر ہوائیں اس کو لے کر اڑ جاتی ہیں. یعنی تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں تو ہواؤں کے ساتھ ہی وہ جاگ پہلے آتی ہے، بنتی ہے، لیکن پھر فوراً ہی ختم ہو جاتی ہے. یعنی اس
उसका कोई नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। तो अल्लाह ताला इस मिसाल से हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे दो लोगों की मिसाल इसमें बताई जा रही है, एक कुफर करने वालों की और एक सच्चे मोमिनों की। तो यानी कुफर करने वाले क्या हैं, उनका जो इल्म है या उनके जो ख्यालात है या वो क्या है, उस जाग की मानिद होते हैं। लेकिन जो मोमिन होते हैं, जब उन पर कुरान की या ईमान की या दीन इस्लाम की यानी नेमत जब उनको दी जाती है, या ज्यादा यहाँ पर जो बात है वो कुरान की आयत की है, ठीक है, यानी उनके ऊपर जब कुरान की आयत पढ़ी जाती हैं या सुनाई जाती हैं, जब वो सुन रहे होते हैं, तो उनका हाल क्या होता है कि करार पकड़ लेती हैं वो आयत उनके दिल के अंदर। ऐसे ही जैसे पानी को करार होता है या जमीन अपने अंदर जज़ब कर लेती है, वो ऐसे ही पानी को कुरान के इल्म को एक यानी कि बारिश की तरह ये कुरान के इल्म को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। लेकिन जो काफिर होते हैं जाग की तरह होते हैं, यानी सुनने में इल्म तो ले लेते हैं उन आयतों से या उस कुरान से, यानी सुनने में अच्छा लगता है उनको, लेकिन क्या है कि वो उनके अंदर जज़ब नहीं होता, वो इनकार कर देते हैं उसका। और वो ऐसे ही है जैसे एक झाग है जो आई थोड़ी देर के लिए और फिर हवा उसको वापस लेगी, यानी कि फिर वो खत्म होगी, उस झाग की तरह है। फिर से आयत पढ़ती हूँ ताकि ये ज्यादा क्लियर हो जाए। फिर पानी के रेले ने ऊपर चढ़े झाग को उठा लिया और उस चीज में भी जिसको आग में डालकर तपाते हैं। यानी अब क्या कहा जा रहा है, देखें, जैसे जितनी भी धातें होती हैं, जैसे जेवर या साजो सामान के लिए, तो उसके ऊपर भी जब उसको आग के अंदर तपाया जाता है। सोना देखें, हम ये मिसाल बचपन से सुनते आ रहे हैं, सोना जो है वो तप कर कुंदन बनता है, यानी बहुत अच्छी तरह से जब उसको वो जलता रहता है, तो उसके बाद जो है वो कुंदन बनता है। सुभान अल्लाह। तो बाकी धातें भी हैं, इनके बारे में भी हम देखते हैं कि इनको जो है तपाया जाता है ताकि को मजीद खालिस किया जाए। तो उसके अंदर जो झाग होती है, जो यानी मैल कचैल होता है धातु के अंदर, वो सारा झाग बनकर निकल जाता है और एंड में असली धात जो है वो वापस रह जाती है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और इस चीज में भी जिसको आग में डालकर तपाते हैं जेवर या साजो सामान के लिए इसी तरह के झाग हैं। इसी तरह अल्लाह हक को बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। अब झाग तो नाकारा होकर चला जाता है, लेकिन जो लोगों को नफा देने वाली चीज है वो जमीन में ठहरी रहती है। सुभान अल्लाह। इस आयत के इस हिस्से को आप लोग अपने पास अंडरलाइन करिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, व अम्मा मा यंफउन्नासा फयमकुसु फिल अर्द, यानी दुनिया में देख लें अपने इर्द गिर्द जो चीज लोगों को नफा पहुंचाने वाली है, या जिस शख्स ने भी लोगों के नफा के काम किए हैं, या जो भी यानी ग्रोह है या कोई भी जो सिर्फ खालिस्तन लोगों के नफे के लिए काम करता है, यानी उनका मकसद सिर्फ नफा होता है, तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला दवाम डाल देते हैं, उसको पायदार कर देते हैं, उसको कामयाब कर देते हैं, और उस चीज को जो है वो जवाल नहीं होता। लेकिन जो चीज किसी के नफे के लिए नहीं होती है, बस ऐसे ही होती है, वो वक्ती तौर पर आती है और उसके बाद जो है वो खत्म हो जाती है। तो जो लोगों के फायदे के लिए काम इंसान करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको सबात देंगे, उसको करार देंगे, उसको दवाम देंगे। सुभान अल्लाह। तो क्या है, कुरान की आयत दोबारा गौर से मिसाल को सुनिए। कुरान की आयत पढ़ी जाती है, जैसे अभी भी पढ़ी जा रही है, हम सब सुभान अल्लाह सुन रहे हैं, हम सब रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से, बहुत से लोग पहले से पढ़े हुए हैं, जानते हैं इसके अंदर क्या बात हो रही है, लेकिन उन एक तरह से हमारी दोहराई हो रही है। और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल पहली पहली दफा कुरान की तरफ आए हैं। अब देखें लोगों का क्या हाल होगा इसमें भी, यहाँ मौजूदगी में वैसे ही रहमत सकीनत नाजिल हो रही होती है जब अल्लाह की किताब को लोग मिलकर बैठ के सीख रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। तो सकीनत आ रही है, बारिश हो रही है, आयतों पे आयतें पढ़ी जा रही हैं, सुन रहे हैं, हम बड़े शौक से सुन रहे हैं, सुकून होता है हमारे अंदर, शिफा बन रही है ये हमारे लिए। सुभान अल्लाह। लेकिन अब हमारा मामला दो तरह से होगा, या तो हम वो वाली झाग बनेंगे जो जैसे एक धातु को दबाया जाता है और उनके ऊपर जो झाग होती है वो जो यानी जो तप कर कुंदन बन जाते हैं वो रह जाते हैं, लेकिन जो ऊपर की झाग है वो उतर कर खत्म हो जाती है। या तो हम इस तरह की झाग बनेंगे, या फिर हम जो वो है असली धात है वो बनेंगे। या फिर दूसरी तरह देखा जाए तो जिस तरह काफिर लोग हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई बस सुनते हैं, सुनकर बस फैज लेते हैं, लेकिन अंदर उनके दीन या अल्लाह का हुक्म या अल्लाह की किताब नहीं उतरती, तो न सबात पकड़ती है। तो अब देखना यह है कि हम कौन से ग्रोह में आ रहे हैं, क्या खालिस मोमिनों की तरह, या खालिस जो है सोना या चांदी है हम, कि जो भी हम सीख रहे हैं उसको अपने अंदर जज़ब करते जा रहे हैं और झाग नहीं बना रहे, उड़ा नहीं रहे, बल्कि जज़ब कर रहे हैं, अपने अमल में डालते जा रहे हैं। या हम काफिरों की मानिंद है कि जो आयतों पे आयतें सुने जा रहे हैं और एक झाग की तरह उनके अंदर जज़ब नहीं हो रही, बल्कि वो ऊपर ही है, और हवा आती है जैसे ही अपने बाद में दौरे कुरान में या क्लास में आते हैं, सुनते हैं, उसके बाद अपने माहौल के अंदर जाते हैं और सारा कुछ भूल भुलाकर वहीं का वहीं जो है वो खत्म मामला करके तो आगे बढ़ जाते हैं। तो अपना जायजा खुद लेना है हमने, हम में से हर कोई अपना अपना जायजा ले कि जब आयतें पढ़ी जा रही होती है मेरा क्या मामला होता है, और आयतें पढ़ने के बाद यानी जब मैं उस मजलिस से उठ जाती हूँ या कुरान सुन लेने के बाद मेरा क्या मामला होता है। सुभान अल्लाह।
للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم کی پرواہ نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی ہو اور بھی، تو وہ سب کچھ بدلے میں دے دیں، پھر بھی چھٹکارا کہاں؟ یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے۔ کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہوں، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جن تعلقات کو جوڑ کے رکھنے کا کہا گیا ان کے ساتھ قطع رحمی نہیں کرتے، ان کو توڑتے نہیں، کاٹتے نہیں۔ اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت خصوصیات ہیں ہم لوگوں کی۔ دوبارہ خصوصیات کو دیکھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں وہ؟ کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ اب عقل مندوں کی کیا کیا نشانیاں ہیں، ان کے اندر کیا کیا جو ہے وہ خصوصیات ہیں؟ نمبر 1، وہ اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان انہوں نے کر رکھے ہیں ان کو پورے کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور جو بندوں کے ساتھ قول و قرار رکھے ہیں ان میں بھی وہ سچے ہیں، ان کو بھی وہ توڑتے نہیں، وہ نارمل ہلکا نہیں لیتے بلکہ ان کو بھی پورے اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں۔ اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، یہ توڑتے نہیں ہے، نہیں قطع رحمی نہیں کرتے، تعلقات کو توڑتے نہیں ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، یعنی انہیں ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ ایک دن میرا حساب ہونا ہے۔ اور وہ جو اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں، تو صبر کرتے ہیں لیکن کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، تو جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، اور ان برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جہاں وہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو صالح ہوں گے ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، یعنی ان کے جو نیک صالح لوگ ہوں گے ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رشتوں کو، ان کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر دے گے قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کو اعلیٰ درجے میں لے آئیں گے، یعنی اگر جیسے ایک اعلیٰ درجے کے اوپر ایک شخص ہے تو اس کے جو رشتہ دار ہیں، یعنی اس کے جو بہن بھائی یا ماں باپ وغیرہ یا اولاد، وہ اگر نیچے کے درجے میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ نیچے کے درجے والے ایک بندے کو اٹھا کر اوپر کے درجے والے قرابت دار کے پاس لے آئیں گے، یعنی یہ نہیں کیا جائے گا کہ اوپر والے کو اٹھا کر نیچے لے کے آیا جائے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کریں گے اور نیچے والے کو اٹھا کر اوپر لے جائیں گے۔ ایک آیہ میں آتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں۔ تو یہاں کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ نیکی کی دعوت کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کو دین کے اوپر چلنے والا بنائیں، دین پر استقامت کے ساتھ رہنا ان کو سکھائیں، دین کی محبت ان کو پیدا کریں، کیونکہ اگر یا دین کے جو علوم ہے، دین کے جو کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ ان کو سکھائیں، سبحان اللہ، تو کل کو وہ جو بھی عمل کریں گے اس کا کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ اگر وہ ہم سے بہتر ہوں گے تو ہمیں ان کے مقام پہ لے جائیں گے، اور اگر ہم ان سے بہتر ہوں گے تو ان کو ہمارے مقام پر لے آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھٹائیں گے نہیں۔ تو صالح رشتہ دار جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں جنت میں جمع فرما دیں گے۔ کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یعنی پہلے جو نیکی کرتے ہیں، نیکی کی روش ہے ان کا بیان ہوا، اور ساتھ ہی جو غلط کرتے ہیں، جو توڑتے ہیں ان سب چیزوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا کہا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ برا گھر ہے اور اللہ کی لعنت بھی ہے۔ اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، یعنی جس کی چاہے بڑھاتا ہے، جس کی چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈالے، سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے۔
سبحان اللہ. تو اتنی جو ہے اس دنیا کی حیثیت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا تو اسے کان سے پکڑ کر فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ تمہارے نزدیک حقیر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہم کیا کرتے ہیں اسی دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے جو ہے وہ دوڑے چلے جا رہے ہیں, بھاگے چلے جا رہے ہیں. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے نہیں اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور تنگ کرتا ہے. یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے. کیوں کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا. جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے, جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے دلوں کا سکون, دلوں کا اطمینان, دلوں کی کامیابی, دلوں کی راحت کا سبب کس کے اندر رکھ دیا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اللہ نے ہمارے دلوں کا سکون اپنے ذکر کے ساتھ باندھ دیا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی بے چینی ہو, پریشانی ہو, ڈپریشن ہو رہا ہو, دل بے چین ہو رہا ہو, یا کوئی اور الجھن ہو, الجھن کا حل نہ مل رہا ہو, ہر وقت دل کے اندر بے چینی کی کیفیت رہتی ہو, شک کی کیفیت رہتی ہو, تو فوراً ہمیں کیا کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کا سہارا لینا ہے, فوراً ذکر میں لگ جانا ہے. تو تم دیکھیں جو دل ذکر سے غافل ہوتا ہے فوراً اس پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے اور اس کے اندر آ کر رہنے لگتا ہے. پھر وہ مزید مایوسی, تکلیف یا ڈپریشن اور اس طرح نیگیٹو چیزوں کے اندر ڈالتا ہے اور ہم ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں. آج اپنے ارد گرد دیکھیں, پہلے یہ ڈپریشن کی بیماری اتنی عام نہیں تھی, اب تو عام ہوئی پڑی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہو گیا. تو ڈپریشن کیا ہے, کب ہوتا ہے, جب ہم اللہ کی یاد سے غفلت برتتے ہیں, کیونکہ شیطان فوراً اگر دل کے اوپر قبضہ کرتا ہے. تو کیا کرنا ہے, اگر کبھی ایسی سچویشن ہو کہ شیطان کا غلبہ ہو یا مایوسی محسوس ہو رہی ہو, تکلیف تنگی محسوس ہو رہی ہو, فوراً کیا کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل اور اپنی زبان کو تر کر لینا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ طوبہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے, اس کے بہت سے معنی بیان ہوئے ہیں. خیر, حسنہ, کرامت, رشک, جنت. جنت میں یعنی ایک مخصوص درخت کو بھی کہا جاتا ہے کہ ایک درخت کا نام ہے طوبہ, یا ایک خاص مقام ہے اس کا نام طوبہ ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, ان سب کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے, خوشحالی, کامیابی, اچھا مقام, بہت سی نعمتیں, بہت سی راحتیں, اس کا مطلب ہے. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم ليتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں, جیسے کہ پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے. یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے, اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں. اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے. تو مشرکین مکہ جو ہے وہ کیا ہیں, اللہ کے نام الرحمن کو پسند نہیں کرتے تھے, بڑا اس سے یعنی بھاگتے تھے. جیسے جب صلح حدیبیہ کا واقعہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کانٹریکٹ بن رہا تھا صلح کا, تو اس کے اندر جب اس کو لکھوانے لگے تو اس کے اندر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا. لیکن فوراً مشرکین نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا کہ یہ رحمان رحیم کیا ہے, ہم تو کسی رحمان رحیم کو نہیں جانتے. تو آپ لکھیے بسمی اللہ, یعنی اللہ مانتے تھے لیکن اللہ کے نام الرحمن اور رحیم کو نہیں مانتے تھے. سبحان اللہ. تو پھر جو ہے وہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ لکھیے بسمک اللہم لکھے, یعنی رحمان کے اللہ کے نام رحمان کو اور رحیم کو پسند نہیں کرتے تھے. اوکے. اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین کی بڑی بڑی مسافتیں قطع کی جاتی یا مردوں سے باتیں کروائی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے. بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمع نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے. کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں میں قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقت یہ کہ وعدہ الہی آ پہنچے. یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا
اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا؟ آیا وہ اللہ جو کہ نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر انہیں چھوڑ دے گا؟ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لوگ، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کے لیے، اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجیے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کے سامنے آپ کو کوئی حمایتی نہ ملے گا اور نہ بچانے والا ملے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ عَجَلٍ كِتَابٌ۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا، کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، یعنی ایک وقت ہے جب تک اس کا یعنی کہ وقت مقرر ہے تب اس وعدے کو پورا ہونا ہے۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ کہ اللہ رب العزت کی اپنی مرضی، جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے، جس حکم کو چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے بدل کر اس کی جگہ کوئی اور حکم لے آئے۔ تو دوسرا معنی کیا ہے کہ انسان کی تقدیر، یعنی انسان کی تقدیر کے اندر جو کچھ لکھا جا رہا ہے، جو تقدیر یعنی لکھ رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کے اوپر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، وہ ہو کرے گا اور وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس بارے میں، آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا ہی سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر ہمیں 3 کام بتائے جا رہے ہیں۔ کیا 3 کام بتائے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، لکھ دیا گیا ہے اب جو کچھ تمہاری قسمت ہے، لیکن اسے بدلا بھی جا سکتا ہے۔ یہ آدمی کے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک چیز آپ کو ملنے والی تھی لیکن اتنے گناہ ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کو آپ سے چھین لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نعمت آپ کو عطا کر دے، وہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک لی، محروم کر دیا آپ کو۔ اور دعا ہے، اگر جیسے کوئی تقدیر کے اندر آپ کا کوئی نقصان لکھا ہوا ہے یا کچھ بھی لکھا ہوا ہے، اگر انسان دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا سے تقدیر کو بدل بھی دیتے ہیں۔ اور جو صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی جو رحم کے رشتے ہیں ان کو اچھے سے نبھاتا ہے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، یعنی جو جس طرح سے ان کے ساتھ رہنے کا کہا گیا ہے وہ حقوق و فرائض پورے کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے، ایک اور حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اس کی عمر میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جو کوئی چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھے، برکت ہو، اس میں اضافہ ہو، تو کیا کرے؟ بہت زیادہ صلہ رحمی کرے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم ان کنت کتبنا اشقیاء فامحوه واکتبنا سعداء وان کنت کتبنا سعداء فاثبتنا فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الکتاب۔ یعنی صحابہ کرام دعا مانگتے تھے، اور خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ طواف کرتے تو طواف کے اندر روتے روتے یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ یعنی وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے مٹا دے، اس لیے کہ جو تو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی رکھے تیرے ہی پاس لوح محفوظ ہے، بس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اگر اس کو اردو میں بھی ہم یاد کر لیں تو بہت خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا، یعنی اگر میرے مقدر میں لکھا گیا ہے کہ میں نے بدبخت ہونا ہے یا میں نے کوئی گناہ کرنا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اسے مٹا دیں، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی رکھے۔ یعنی وہ ایک لوح محفوظ تیری یعنی اس کے اوپر تیری دسترس میں ہے، تیرا ہے وہ، تو جس کو جو چیز چاہے مٹا دے، جو چیز چاہے اس میں لکھ لے۔
یا جو چیز چاہے اسے باقی رکھے، تیرے ہی پاس لوح محفوظ ہے، بس تو بدبختی کو سعادت میں اور سعادت اور مغفرت سے بدل دے، یعنی جو بدبختی میری لکھی ہے، جو گناہ لکھے ہیں وہ بدل کر سعادت میں جو ہے وہ لکھ دے کہ میں تیرا سعادت مند بندہ بن کے رہوں، اور مغفرت سے بدل دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جس سے تو دوچار ہونے والا ہے قلم اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی تمہاری تقدیر میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا سب کچھ لکھ کر قلم کو بند کر دیا گیا ہے، قلم خشک ہو چکا ہے اس بات پر کہ جو ہونا ہے وہ طے شدہ ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں اس میں یہ بات بھی بتا دی گئی، اور مطلب اس میں یہ سوچنے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے سبحان اللہ، کہ بے شک تقدیر برحق ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اختیار بھی ہے۔ وہ تقدیر برحق تو ہے کہ لکھ دی گئی ہے، لیکن وہ اللہ سے بڑی تو نہیں ہے، تو اللہ کی ذات اپنے فیصلے کب بدل لے، کب کس حق میں فیصلہ کر دے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس لکھی ہوئی چیز کو جو ہے وہ بدل بھی سکتا ہے۔ جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا، کیا سنی تھی ہم نے بھی حدیث، کہ ایک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے مقدر میں وہ رزق لکھا تھا، لیکن اس کے گناہوں نے اس کو اس سے محروم کر دیا۔ اسی طرح جو دعا ہے، کوئی چیز آپ کی مقدر میں ہے ہی نہیں اور آپ اس کو مطلب دعائیں مانگے جانے، یہ کچھ لکھا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، آپ دعائیں مانگے جا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اور اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کی عمر لکھی ہے اتنی ہے، تو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمر بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کا ایک تفسیر اس حدیث کی تفسیر کے اندر بتایا جاتا ہے کہ بڑھا دینے سے مراد کیا ہے، کہ انسان کی عمر میں بہت زیادہ برکت ہو جاتی ہے۔ وہی کام جو اس نے اتنے 50 سال میں کرنے، اگر اس کی عمر 30 سال لکھی ہے تو وہ سارے کام جو ہے وہ 30 سال کے اندر ہی کر لیتا ہے، یعنی اتنی سبحان اللہ اس کی عمر کے اندر جو ہے وہ برکت ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے ایک کام پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا وہ ہے، کون ہے وہ اللہ؟ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سورہ رات کمپلیٹ ہوئی۔ سورہ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتیں حروف مقطعات سے چلتی آ رہی ہیں۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، یعنی اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب کے احکامات پڑھا کر کیا کریں، لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئیں ان کے پروردگار کے حکم سے، یعنی آپ کا اختیار نہیں ہے، حکم پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ مرضی اللہ کی ہی چلے گی۔ زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف، وہ اللہ کے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان ہی میں بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ جو ورڈ آیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تو یہاں پر ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ تمام احسانات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کے ساتھ کیے تھے؟ بنی اسرائیل کے ساتھ کیے تھے۔ جو پیچھے ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی وہ نعمت، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت، تو اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ
فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ آیا بھی بہت خوبصورت ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یعنی اللہ نے آگاہ کر دیا، اللہ نے بتا دیا۔ پیچھے بھی ہم بہت دفعہ اس سے ریلیٹڈ آیتیں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی شکر گزاری کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ شکر کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو کیا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا، یعنی میں تمہیں پہلے سے بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفر کیا، تو ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب جو ہے وہ سخت ہے، دردناک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شکر گزاری کی جو روش ہے یہ بہت خوبصورت ہے، بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کہنا، نعمتوں کو یاد کرنا۔ ہم اتنی غفلت کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، اتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، اب دیکھیں جتنی ہم غفلت کرتے ہیں نا، ان کی قدر نہیں کرتے نعمتوں کی، اتنی جلدی وہ نعمتیں جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ناقدری کرنے سے نا انسان کے دل کے اندر مایوسی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہر وقت دوسروں کی طرف نظر رہتی ہے کہ دیکھو فلانے کے پاس یہ ہے، فلانے کے پاس یہ ہے، اور یہ نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور ہماری طرف اس نظر سے دیکھ رہا ہو کہ دیکھو یہ کتنا خوش قسمت انسان ہے۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی کی نظر میں جو ہے وہ خوش قسمت ہی ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ دوسروں کی خوش قسمتیاں یا دوسروں کی نعمتیں گنتے رہنے کی بجائے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی نعمتیں گننی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس پر شکر کرنا ہے۔ جس نعمت کو بھی آپ چاہیں کہ دوام مل جائے، یا وہ نعمت اس نعمت کو کبھی زوال نہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ یا اس میں اضافہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بہت زیادہ اس نعمت کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم شکر ادا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت میں اتنا ہی زیادہ اضافہ کریں گے۔ تو یہاں پر شکر کی بات آئی، اور ساتھ ہی کفران نعمت کی بھی بات آ گئی، یعنی شکر کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید زیادہ دیں گے، اور اگر ناشکری کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، یعنی پھر وہ لے لینے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے والی آیات میں کیا بیان ہوا؟ صبر اور شکر جو ہے دونوں اکٹھے آئے، اور اس آیت میں کیا ہے؟ شکر اور ناشکری کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی کیا پھر اس میں غور طلب بات کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل، اللہ کی طرف سے سمجھ کر رضیت باللہ کہنا ہے۔ اور اگر کوئی نعمتیں ملی ہیں یا کوئی اچھا ہو گیا ہماری زندگی میں، کوئی خیر آ گئی ہے، تو اس پر کیا ہے؟ شکر منانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تب اپنے ہونٹوں کو سینے لینا، بلکہ اپنی غفلت ختم کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دیکھیں عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہے۔ کیوں کثرت ہے پوچھا گیا تو آپ سے تم نے کیا بتایا کہ تم بہت زیادہ یعنی ناشکری کرتی ہو، اور شوہروں کی جو ہے وہ مطلب شوہروں کی، خامدوں کی ناشکری کرتی ہو۔ کہ دیکھیں اگر ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو کتنے سال جو ہے وہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا رہتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، چھت دی ہوئی ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جتنی بھی محنت کر لے سبحان اللہ، لیکن جو ہی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، فوراً ہم یہ بولتے ہیں کہ اتنے سالوں میں مجھے آپ سے ملا کیا ہے، اتنے سالوں میں آپ نے مجھے دیا کیا ہے، یا میں نے تو آج تک آپ سے کوئی خیر نہیں پائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے، غور کرنا ہے۔ دیکھیں ہم گننا چاہیں نا اپنے شوہروں کے احسانات ہم گن نہیں سکتے، تو ہر معاملے میں جو ہے ان کی شکر گزار بن کر رہنا ہے۔ ناشکری کی وجہ سے کیا ہے؟ جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بھی ناشکری کی وجہ سے ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہم اجعلنا من الشاکرین والذاکرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں شکر گزاروں میں شامل کرے اور اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے. سبحان اللہ. شکر کرو گے تو تمہیں فائدہ ہے، ناشکری کرو گے تو تمہیں نقصان ہے. اللہ کو اس کا کوئی جو ہے نا نقصان ہے نہ فائدہ ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی حدیث ہے، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے وہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ منہ کے الفاظ ہیں، لیکن کہا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے. تو اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یا عبادی لو ان اولکم او آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زادہ ذالکا فی ملکی شیئا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن، یعنی جو آج تک پیدا ہو چکے ہیں، اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی سب کے سب جو ہیں وہ نیک اور پرہیزگار بن جائیں اور کوئی ایک بھی نافرمان نہ رہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میری جو بادشاہت ہے وہ وہی رہے گی. یا عبادی لو ان اولکم او آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک فی ملکی شیئا. اور اگر تم میں سے، یعنی کہ جتنے جو بھی لوگ ہو، تمہارے اول آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو، یعنی سارے کے سارے ہی چاہے نافرمان اور فاجر ہو جاؤ، تو اس سے بھی میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی. سبحان اللہ. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فعطیت كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر انسان جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، بس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، یعنی جو کوئی مانگے میں اس کو وہ سب دے دوں، تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. سوئی ڈالیں یا چلے انگلی ڈالیں تو جب اس کو باہر نکالیں تو کچھ پانی رہتا ہے، بس ہلکا ہلکا سا تر ہو جاتی ہے نا، اس کے اوپر تو کچھ نہیں رہتا، یا پانی تو نہیں باہر آتا اس سے. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ بس اتنی سی کمی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کو محسوس کرنا ہے، اس کی قدرت کو محسوس کرنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جب کوئی نیکی کے کام کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ہم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں، یا بدی کے کام کرنے ہیں تو یہ نہیں سوچنا کہ ہم اللہ کے ساتھ کچھ برا کر رہے ہیں. نیکی کریں تو بھی اپنے لیے، برائی کریں تو بھی اپنے لیے. اور اگر کوئی بڑی چیز چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، مانگنا ہے اس کو، کیونکہ وہ اس اپنے فضل کے مطابق عطا کرتا ہے. سورہ رحمان میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو کبھی دعائیں مانگتے تھکنا نہیں چاہیے، جو مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دیں گے. ہر روز مانگیں، بلا ناگا اس دعا کو مانگیں. کیا پتا کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نئی شان میں ہو اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیز عطا کر دیں. تو مانگنے سے کبھی نہیں گھبرانا، اور نہ ہی اپنی نیکیوں کو یہ سمجھ لینا کہ بس وہ میں نے اللہ پر کوئی بہت بڑا احسان کر دیا، یا میں تو بہت ہی زیادہ متقی پرہیزگار ہو گئی ہوں تو مجھے اب مزید نیکی کی ضرورت نہیں ہے، یا نہ ہی برائیاں کر کے مایوس ہو جانا ہے، اور نہ یہ سمجھ لینا ہے کہ جو برائی ہے یا مجھے یعنی کہ کبھی کسی خیر کی طرف نہیں جانے دے گی. نہیں، برائیوں پر فوراً استغفار اور نیکیوں پر دوام کے لیے اللہ کا شکر. انشاءاللہ عز و جل یہی مومن کی روش ہوتی ہے. کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد و سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم تو اس میں بڑا بھاری شبہ محسوس کرتے ہیں. ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا کر دے. انہوں نے کہا
तुम तो हम जैसे ही इंसान हो, तुम चाहते हो कि हमें इन खुदाओं की इबादत से रोक दो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे। अच्छा, तो हमारे सामने खुली दलील पेश करो। उनके पैगंबरों ने उनसे कहा कि ये तो सच है कि हम तुम जैसे ही इंसान हैं, लेकिन अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपना फजल करता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर हमारी मजाल नहीं कि हम कोई मौजूदा तुम्हें ला दिखाएं, और ईमानदारों को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि हम अल्लाह पर भरोसा न रखें, जबकि उसी ने हमें हमारी राहें सुझाई हैं। वल्लाह, जो ईज़ाएं तुम हमें दोगे हम उन पर सब्र ही करेंगे। तवक्कुल करने वालों को यही लायक है कि वो अल्लाह पर तवक्कुल करें। काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें मुल्क बदल कर देंगे, या फिर तुम फिर से हमारे मजहब में लौट आओ। तो उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम उन जालिमों ही को गारत करेंगे, यानी कि फौरन पैगंबरों के दिलों को तसल्ली दी कि तुम लोग गमगीन ना हो, दरअसल गारत या तबाह बर्बाद इन्हीं को करेंगे, और उनके बाद हम खुद तुम्हें उस जमीन में बसाएंगे। ये है उनके लिए जो मेरे सामने खड़े होने का डर रखें और मेरी वईद से खौफजदा हूँ। और उन्होंने फैसला तलब किया और हर सरकश जिद्दी नामुराद हुआ। उसके सामने दोज़ख है जहाँ वो पीप का पानी पिलाया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना अस्तगफिरुल्लाह। जिसे भी मुश्किल घूंट-घूंट पिएगा, फिर भी उसे गले से उतार ना सकेगा, और उससे हर जगह से मौत आती दिखाई देगी, लेकिन वो मरने वाला नहीं। फिर उसके पीछे भी सख्त अज़ाब है। उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने पालने वाले से कुफ्र किया, उनके अमाल मिस्ल उस राख के हैं जिस पर तेज आंधी जिस पर तेज हवा आंधी वाले दिन चले। जो भी उन्होंने किया उसमें से किसी चीज पर कादिर न होंगे। यही दूर की गुमराही है। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों को और जमीन को बेहतरीन तदबीर के साथ पैदा किया? अगर वो चाहे तो तुम सबको फना कर दे और नई मखलूक लाए। अल्लाह पर ये काम कुछ मुश्किल नहीं। सब के सब अल्लाह के सामने रूबरू खड़े होंगे। उस वक्त कमजोर लोग मुतकब्बिरों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबेदार थे, तो क्या तुम अल्लाह के अजाबों में से कुछ अजाब हमसे दूर कर सकने वाले हो? वो जवाब देंगे कि अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी जरूर तुम्हारी रहनुमाई करते। अब तो हम पर बेकरारी करना और सब्र करना दोनों ही बराबर है, हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं। यानी अब सब्र करें, परेशान होएं या रोएं, गिड़गिड़ाएं, अब ऐसा मुकाम है कि इस पर दोनों ही बराबर है, यानी कि कोई फायदा तो हासिल होना नहीं। सुभान अल्लाह। जब वक्त था फायदे हासिल करने का, तब हमने शऊर से काम न लिया, अकल से काम न लिया। और जब काम का फैसला कर दिया जाएगा तो शैतान कहेगा कि अल्लाह ने तो तुम्हें सच्चा वादा दिया था और मैंने तुमसे जो वादे किए थे उनका खिलाफ किया। मेरा तुम पर कोई दबाव तो था ही नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी मान ली। तो ये अंडरलाइन ये वाला हिस्सा करें अपने पास। सुभान अल्लाह। कि देखें, कल को उसने हमारे से बिल्कुल बरी ज़म्मा हो जाना है, हमारे हर अमल से उसने पीछे हट जाना है। उसने कहना है मैंने तो सिर्फ तुम्हें ख्याल डाला था, मैंने तो सिर्फ एक वादा किया था। तुमने खुद जो है ये मेरी बात मानी, मैंने कोई तुम पे दबाव थोड़ी डाला था। तुम खुद मेरी तरफ आगे थे। हाँ, मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी पुकार मान ली। बस तुम मुझे इल्ज़ाम न लगाओ, बल्कि खुद अपने आप को ही मलामत करो। ना मैं तुम्हारा फरियाद रस और ना तुम मेरी फरियाद को पहुँचने वाले। ना मैं तुम्हारे काम आ सकूँगा और ना तुम मेरे काम आ सकोगे। मैं तो सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझे इससे पहले अल्लाह का शरीक मानते रहे। साफ-साफ मुकर जाएगा। यकीनन ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वो इन जन्नतों में दाखिल किए जाएँगे, जिनके नीचे चश्मे जारी हैं, जहाँ उन्हें हमेशगी होगी अपने रब के हुक्म से, जहाँ उनका खैर मकदम सलाम से होगा। सुभान अल्लाह। पिछली सूरह में भी हमने सलाम के बारे में पढ़ा था, फिर हम इस्लाम के बारे में पढ़ें। चलते-फिरते हर मुसलमान से जो है वो सलाम हमें लेना है, इंशाल्लाह सलाम को आम करना है। बस इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोशिश करें कि गैर महरम को जो है खुद से सलाम ना करें, ठीक है? लेकिन ये है कि चलते-फिरते जो मुसलमान हमें नज़र आते हैं, बुजुर्ग, बच्चे, ख़वातीन, उनको सलाम में पहल करना चाहिए। हमें सलाम को आम करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है? अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो। तो उनका अहले जन्नत का क्या कलमा होगा? वो एक-दूसरे से मिलेंगे तो क्या बोला करेंगे बार-बार? सलाम। उनका खैर मकदम या एक-दूसरे को जब वेलकम करेंगे या बात करने लगेंगे तो क्या करेंगे? सलाम। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने पाकीज़ा बात की मिसाल किस तरह बयान फरमाई? मिस्ल एक पाकीज़ा दरख्त के। अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। क्या मिसाल है कलिमा तय्यबा की या पाकीज़ा बात की? मिसाल एक पाकीज़ा दरख्त के है जिसकी जड़ मजबूत है और टहनियाँ आसमान में है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद जो है कलिमा तय्यबा
سچا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ یعنی اسلام، جو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ. اور کشجرۃ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ کھجور کا درخت. یہ اس آیت میں یعنی مراد کیا لی جا رہی ہے؟ سبحان اللہ، مومن کی مثال لی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ مومن کی مثال کس طرح دی جا سکتی ہے؟ ایک کھجور کے درخت کی طرح، کہ جیسے سردی ہو یا گرمی ہو، کھجور کا درخت دیکھیں سبحان اللہ کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے، ثابت قدمی مطلب دکھاتا ہے، چاہے جتنی سخت اس کے اوپر جو ہے وہ دھوپ پڑتی رہے. سبحان اللہ. تو اسی طرح مومن کی روش ہوتی ہے. مومن کیا ہے؟ مومن کی مثال بھی کھجور کے درخت کی طرح ہوتی ہے. یعنی سردی ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، شر کا ٹائم چل رہا ہو، تکلیف کا ٹائم چل رہا ہو، خیر کا ٹائم چل رہا ہو، بڑی آسائشوں والی زندگی ہو، خوبصورت زندگی ہو یا آزمائشوں والی زندگی ہو، کسی بھی طرح کا وقت جو مومن کے اوپر ہے سبحان اللہ، وہ ہر وقت ثابت قدم رہتا ہے. اور وہ ہر وقت جو ہے وہ نیکی کی تلاش میں یا نیکی کے کاموں یا خیر کے کاموں کے اندر جو ہے وہ مگن رہتا ہے. سبحان اللہ. جیسے بھی، اور نہ صرف خود کو خیر کے کاموں سے فائدہ پہنچاتا ہے، بلکہ ہر وقت جو ہے خیر اس سے پھوٹتی رہتی ہے. ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے نفع پاتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو نفع والی چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ثبات دیتے ہیں. تو دیکھیں مومن، ہر وہ مومن جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو، فائدہ مند ہو، ہر وقت اس سے لوگوں کو فیض ملتا رہے، کسی کے ساتھ بات کرے تو اس کو فیض ملے، کسی کے پاس بیٹھے تو اس کو فیض ملے. سبحان اللہ. ہر اس کے عمل سے دوسرے لوگ جو ہے وہ کچھ سیکھیں، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے، خیر پہنچے. تو یہ مومن کے اندر جو ہے ڈیمانڈڈ یہ صفت ہے، یہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. ایک سچا مومن ایسا ہوتا ہے جیسے ایک کھجور کا درخت، سردی گرمی ہر حال میں جو ہے وہ پھل دیتا رہتا ہے، ہر حال میں اسٹرانگ کھڑا رہتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن کی مثال کیسی ہے؟ پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور ناپاک بات کی مثال، ناپاک بات یعنی اسلام کے خلاف، یعنی جو اسلام سے خارج ہے یعنی کفر، اس کی مثال کیا ہے؟ گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہو، اسے کچھ ثبات ہے ہی نہیں. ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. تو ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے. سبحان اللہ. ایک حدیث میں اس آیت کی تفسیر کس طرح سے آتی ہے؟ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بس یہی مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کا. کس فرمان کا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا، یعنی جو اللہ کے ایمان پر مضبوطی اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایمان کو پکی بات کے ساتھ مضبوط کر دیتے ہیں، یعنی کہ مضبوط ہو جاتا ہے ان کے اندر ایمان، راسخ ہو جاتا ہے. اور پھر جب وقت آتا ہے حساب کا، سوال جواب کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرماتے ہیں، ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا ہے. یعنی اگر تم ثابت قدم نہ ہوتے، تم صحیح ایمان والے نہ ہوتے تو تمہیں یہاں آنا تھا، لیکن اب کیونکہ تم ثابت قدم ہو، تم نے نیکیاں کمائی ہیں، تو تمہارا جنت میں فلانا ٹھکانہ ہے. پھر اس کو جنت کا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی دکھا دیا جاتا ہے. بس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک سرسبز کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اوپر سے نظر کیا آ رہی ہوتی ہے؟ ایک ٹوٹی پھوٹی قبر، لیکن اندر نیچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا کشادہ کر دیا اور اس کو سرسبز کر دیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور کچھ اور روایات میں ملتا ہے کہ مومن سے کیا سوالات ہوتے ہیں؟ کچھ سوالات ہوتے ہیں، سوالات کی ایک چین ہے. ان سوالات میں سے کیا پوچھا جاتا ہے؟ ما ربک، ما دینک، ما نبیک. تو یہاں پر اگر استقامت یا ثابت قدمی ان کے معنی لیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، تو جس کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مضبوط کر دیا، اس کو استقامت دیتی، اس ٹائم اس کو ثابت قدم رکھا، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ جواب دیتی یعنی اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ پھر استقامت عطا کر دیتے ہیں، ثابت قدمی دے دیتے ہیں. اور وہ اس ثابت قدمی کے ساتھ کیا جواب دیتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، و دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، و نبی محمد، اور میرے جو نبی ہیں وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی دین پر استقامت عطا فرمائے اور مرنے کے بعد بھی قبر میں استقامت عطا فرمائے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا
کفرا وحلوا قومکم دار البوار، کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے۔ میرے ایماندار بندو سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں۔ سبحان اللہ، ایماندار بندو سے، ایمان والے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ کیا کریں، نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوستی اور محبت کام آئے گی۔ سبحان اللہ، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، تمام مخلوقات پیدا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کے لیے مسخر کر دی؟ ایک ابن آدم کے لیے۔ سبحان اللہ، انسان کے لیے لگی ہوئی ہے مخلوقات تمام، پوری قدرت جو ہے وہ انسان کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے ہی رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے بے شک۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ پھر ناشکری کی بات آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں ناشکرے بندوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ کے انبیاء بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ اللہ کی شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہ تعالیٰ ہم اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا اے رب میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں، یعنی کس طرح میں تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں، اتنی نعمتیں ہیں تیری، جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے، یعنی یہ بھی ایک نعمت ہے تیری اور اس پر بھی شکر واجب ہے کہ تو مجھے شکر کا موقع دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے داؤد اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، یعنی جب انسان یہ کہہ لیتا ہے کہ اللہ تیری اتنی نعمتیں ہیں مجھ پر، میں تو ان کا گمان بھی نہیں کر سکتی، میں تو ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتی، شکر کرنے بیٹھوں تو شکر بھی نہیں ادا کر سکتی پورا، تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تو نے شکر ادا کر دیا، یعنی جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں قاصر ہوں، میں کوشش کر کے بھی پورا شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو یعنی کہ وہ اللہ کی قدر کو پہچانتا ہے تو اس نے ایک طرح سے شکر ادا کر دیا۔ ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، یعنی مکہ کو، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ اے میرے پالنے والے ایک معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو وہ بہت ہی معاف اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیری حرمت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، یعنی کیوں یہاں پر لا کر آباد کیا ہے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ سبحان اللہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے، فجعل افئدۃ من الناس، تو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دے، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلکم یشکرون، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اے ہمارے پروردگار تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر دیکھیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی، سلیقہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اکثر جو ہے دعائیں مانگتے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے لیکن صرف دنیا مانگتے ہیں، تو دیکھیں دنیا بھی مانگنی ہے اپنی اولاد کے لیے اور آخرت بھی، ان میں بھی حصہ مانگنا ہے اور ان کے لیے خیر بھی مانگنی ہے، شر سے حفاظت بھی مانگنی ہے۔ سبحان اللہ، صرف دنیا ہی نہیں مانگنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے کہ انہوں نے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت ہاجرہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جب اس جگہ پر ٹھہری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے، کیسی زمین تھی، بنجر بیابان زمین تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی بنجر بیابان زمین پہ اپنی اولاد کو جو ہے سبحانہ، کون چوز کرتا ہے ایسی جگہ؟ دیکھیں آج ہم اپنا گھر بنانے کا سوچیں تو پلاٹ لیتے ہیں یا گھر خریدتے ہیں تو کیسی جگہ پر لینا پسند کرتے ہیں؟ بالکل سٹی کے درمیان میں، جہاں پر تمام فیسلٹیز ہوں، جہاں پر ہر چیز جو ہے وہ آسانی سے دستیاب ہو،
ہاسپٹل پاس ہو، مارکیٹ اچھی پاس ہو، اور اس کے علاوہ ہر جو ہے اچھی چیزیں جو ہیں، جو ایک معاشرے میں اچھے اسکولس ہوں، کامیابی کی وجہ مانی جاتی ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاس ہوں۔ تو مطلب ایک پیغمبر اپنی اولاد کو کہاں بسانا چاہ رہے ہیں؟ ایک ایسی جگہ پر جو جنگل بیابان ہے، جو بالکل بے آباد ہے، سبحان اللہ۔ لیکن کیا خاصیت تھی اس جگہ کی کہ وہاں اللہ رب العزت کا بیت اللہ، کعبۃ اللہ بننا تھا، یا کعبۃ اللہ تھا، وہ ایک مطلب بابرکت زمین تھی۔ تو اب بسا تو آئے ہیں، چھوڑ تو آئے ہیں، لیکن دل پیچھے ہی اٹکا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ سے بار بار دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ میں ایسی جگہ پر چھوڑ تو آیا ہوں کہ جو بے کھیتی ہے، وہ جنگل ہے، لیکن اس کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہے، تو میں وہاں اپنی اولاد کو بسایا ہوں، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اور اب اس کے بدلے میں کیا کر یا رب، تو میری اولاد کے لیے یا میرے بچوں کے لیے، میری جو یا میں فیملی وہاں چھوڑ آیا ہوں، اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے، لوگوں کے دلوں کو مائل کر، اور وہ اٹھ کر ان کے پاس آئیں، اور ان کو پھلوں کی روزیاں عطا عنایت فرما، تاکہ پھر کیوں یہ سب کچھ دے؟ تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ دل کے اندر جو ہے وہ نیت کیا ہے، وہ ریاکاری ہے، یہ اخلاص ہے۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ کا شکر ہے۔ پھر شکر گزاری کس چیز پر شکر ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار، میرا پالنے والا اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے دی۔ ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ یہ دعا سبحان اللہ اتنی خوبصورت، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہماری نمازوں کا جو ہے اس کو حصہ بنا دیا گیا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ دیکھیں پہلے حصے میں اولاد کے لیے اور اگلے حصے میں ساتھی والدین کے لیے۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو انسان کو یوں ہی ہونا چاہیے دعاؤں میں، نہ صرف اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی، ان کے حق میں بھی دعائیں کرنی ہے۔ والدین کا حق ہے ہمارے اوپر۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ اپنے سر اوپر اٹھائے تو دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی، اور ان کے دل اڑے اور گھرے ہوئے خالی ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت کی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہے ہی نہیں؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ ٹل جائیں۔ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ بہت بڑا غالب اور بدلہ دینے والا ہے۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ آپ اس دن گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس گندک کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منکم۔ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے اطلاع نامے کی طرح ہے، ایک نوٹس ہے یہ کس چیز کا، کہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں،
اور معلوم کر لیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ایک اللہ ہے اور وہی سچا پکا معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، سوچ سمجھ رکھنے والے ہیں، ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں اور اللہ کی نشانیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھ لیں، یعنی کہ عقل مند لوگ جو ہے وہ کچھ سوچ سمجھ لیں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الحجر، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ کتاب الہی اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر پارا کمپلیٹ ہوا ہمارا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔